اگر یہ میرٹ پہ فیصلہ لکھا جاتا تو لکھا جاتا کہ علی نیلم صاحبہ نے کیسے کیس دبائے رکھا، پھر کیس لگایا، جب کنکلوژن کے قریب پہنچ گیا تو پھر بینچ توڑ دیا، طارق سلیم شیخ صاحب کو بھیج دیا کسی اور شہر میں، ادھر ان کے ساتھ طارق ضیاء باجوہ کو بٹھا دیا، اور وہ جو کچھ ہے وہ سارے کو لکھنا پڑتا. اور دوسرا انہوں نے میرا خیال ہے پورے نظام کو بچایا ہے. اگر وہ میرٹس کے اوپر فیصلہ دیتے تو وہ ان کو لکھنا پڑتا کہ حسام افضل اور عصمت کمال دونوں جھوٹے گواہ ہیں، اور جب ان کو جھوٹا لکھ دیتے تو نیچے 9 مئی کے تمام جو ٹرائلز ہیں وہ قلعدم ہو جاتے، اور ساتھ ہی ہائی کورٹ سے اسی بنیاد پہ سارے بری ہو جاتے کہ جن 2 گواہوں کی گواہی پر 9 مئی کی پوری عمارت کھڑی ہے، سپریم کورٹ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا. صاحب بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور شہباز شریف صاحب کہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں کرنا تو بھی شہباز شریف نوٹیفیکیشن کریں گے. شہباز شریف صاحب کا آپ کوئی میاں صاحب کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور انہوں نے اس کو ملاقات لکھ دیا ہو، ان سے یہ باتیں نہ ہوئی ہوں اور انہوں نے لکھ دی ہوں. تصور نہیں ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ شاکر محمود اعوان آفیشیل دیکھ رہے ہیں. آج 3 بڑے شہروں سے 3 بڑی خبریں ہیں جو صدیق جان صاحب سے ڈسکس کریں گے. ایک شہر اقتدار سے جو سب سے بڑی خبر ہے عمران خان کی ضمانت، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے بعد پنڈی جو کہ بہت زیادہ اس حوالے سے خبروں میں ہمیشہ گردش میں رہتا ہے، وہاں سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے، اس کے اوپر کچھ ڈسکشن کریں گے. اور لاہور میں بڑا واقعہ پیش آیا، شاہریز کو اغوا کیا گیا، علیمہ خان کے بیٹے کو، اس کے اوپر بھی صدیق جان صاحب سے بات کریں گے. سب سے پہلے سر، کل آپ کا جو ویلاگ تھا اس میں آپ نے 9 مئی کا تارا مسیح، یہ آپ نے ایک جملہ بولا تھا، تو آج 9 مئی کا تارا مسیح پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ مسیحا بن گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے یحییٰ افریدی صاحب کے معاملے اور 9 مئی سے پہلے ہم لاہور والی سٹوری پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں، کل جب یہ بیلز ہوئیں عمران خان صاحب کی تو 2 باتیں کی گئیں. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہواؤں کا رخ بدلنے لگ گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیلز اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ میں ان دونوں باتوں سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل کہا، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنا ہو تو ان کو عمران خان کو 9 مئی اور 9 مئی میں بھی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے کیس میں ضمانت دلوا کر بلیک میل نہیں کرنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اگر اسٹیبلشمنٹ نے بلیک میل کرنا ہونا تو ان کے سٹاف میں جو سب سے کم اختیارات والا بندہ ہے نا، اس کو صرف اٹھا لیں. ان کے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ کام کرنے والے جو ان کے ملازمین ہیں ان کو اٹھا لیں تو بھی یہ لیٹ جائیں گے. کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر پچھلے 3 سال سے اور اب اس وقت بھی جتنے لوگ عہدوں کے اوپر، یہ وزیر شزیر یہ وہ اور بیوروکریسی اور مختلف عہدوں پہ لوگ ہیں، ان میں سے موسٹلی کے بارے میں جو اطلاعات ملتی ہیں کہ وہ ہر دن پاکستان کو ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے آخری دن ہو. ہر دن وہ اس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں کہ جیسے بس یہ آخری دن ہے، جتنا نوچ سکتے ہو نوچ لو. اور سب ابھی آپ دیکھ لیں جو وزیر ہیں اس وقت، وہ سارے اس وقت بھی اپنا پیسہ بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اکثریت جو بیوروکریٹس کی ہے، اور بیوروکریٹس کہاں پہ، پنجاب میں اور وفاق میں، انہوں نے باہر کی نیشنلٹیز لے لی ہیں، بچے انہوں نے منتقل کر دیے. اور ایک بیوروکریٹ اٹھایا گیا، اس کا کٹا اتنا کھل گیا کہ پھر اس کو باندھنا پڑا اور غائب کرنا پڑا سارے معاملے کو. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ تو ہواؤں کا اس وقت رخ بدل رہا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے ضمانتیں دلوائی ہیں. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، وہ دیکھ لیں علیمہ خانم کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جو صورتحال ہوئی، وہ یعنی وہ ساری صورتحال ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے جا رہے تھے، جہاں پر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے لے کر، اور پہلے بھی انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا. بالکل، اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا سین کیا گیا نا علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے والا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 9 مئی کی ضمانتوں کے بعد جو ایک خوفناک حد تک لوگوں کی سیلیبریشنز سامنے آنے لگ گئی تھی، اور پوری قوم کے اندر ایک جذبہ سامنے آ گیا تھا. اور کیونکہ یہ نظام کیا چاہتا ہے، یہ نظام چاہتا ہے لوگوں کو مایوس کرنا، کہ لوگ اتنے مایوس ہو جائیں، لوگ کہیں یار اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی بہتری نہیں آ سکتی، یہ نظام ایسے ہی چلے گا، رہنا ہے تو چپ کر کے رہو، سر جھکا کے رہو، اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس نظام کے سامنے سرنڈر کر لو. یہ چاہتا ہے یہ نظام. جب لوگوں کی ہلچل ہوتی ہے نا، پہلی ہلچل ہم نے دیکھی 5 اگست کو، 26 نومبر کے بعد، دوسری ہم نے دیکھی 13 اگست کو، پھر ہم نے دیکھا 14 اگست کو، پھر 16 اگست کو چیک ڈیوٹیز ہوئی. اور جو عمران خان صاحب کی کل ضمانتیں ہوئی ہیں،
اس کو پورے پاکستان میں جیسے سیلیبریٹ کیا گیا تو یہ تو خوف کا شکار ہو گئے کہ یہ اسپیڈ چلتی رہی تو 3 دن کی سیلیبریشن ہو جائے گی اور لوگوں کو ایک ہوپ مل گئی ہے, لوگ پر امید ہو گئے ہیں, لوگ خوش ہو گئے ہیں کہ یار اب تو امید پیدا ہو گئی ہے. تو اس امید کو میرا خیال ہے توڑنے کے لیے, اور دوسرا وہ سہیل وڑائسا والا معاملہ بھی وہ بہت ہائی پکڑ گیا تھا, اس کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں آ گئی تھیں کہ وہ انٹرویو آپ نے دیکھا جو ان کے وہاں منتظم تھے, ہوسٹ تھے, ان کا سامنے آیا ہوا تھا اور انہوں نے ویڈیو پیغام متضاد جاری کر دیا. تو دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو بتانے کے لیے کہ ہماری عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, کوئی ہواؤں کو رخ نہیں بدل رہا, کیونکہ حکومت بھی بہت پینک کر گئی تھی. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ جو سہیل وڑائی صاحب کے کالم کی تردید کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت کے اندر بڑا ایک پینک ہو گیا تھا. حکومت کو یہ لگا کہ یہ لگا کہ پس پردہ بات چیت جاری ہے اور یہ صرف ایک اوپن بات کر کے ایک صرف آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے, پس پردہ عمران خان سے بہت زیادہ بات چیت جاری ہے. یہ حکومت کو کچھ تاثر ایسا حکومت نے لیا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کرسی پر بیٹھے اور آپ ڈیزرو نہ کرتے ہو نا تو پھر ہر وقت آپ خوف زدہ رہتے ہیں. صدیق بھائی بات یہ ہے کہ چلیں یہ تو کوشچن میں نے کرنا تھا ابھی کر لیتے. کسی صحافی کے لیے اس نے اپنی پوری عمر کی جو ایک کریڈیبلٹی بنائی ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ, ایک عزت, اس ایج پر, اس سٹیج پر آ کر اس کے کالم کی اس طرح تردید کرنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں بہت ناقد ہوں سہیل وڑائی صاحب کا, لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی ملاقات نہ ہوئی ہو اور انہوں نے اس کو ملاقات لکھ دیا ہو. بالکل ان سے یہ باتیں نہ ہوئی ہوں اور انہوں نے لکھ دی ہوں, تصور نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل تو مسئلہ یہ ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ان خبروں میں کون سی ایسی خبریں تھیں جو زیادہ سینسٹیو تھیں اور جن کا بیکلیش بہت زیادہ آ گیا, تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ زیادہ جو ہے وہ کام خراب ہوا ہے. تو اس کچھ آف دا ریکارڈ باتیں انہوں نے جو ہے وہ آنر کر دی. میرا خیال ہے وہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے جو تیسرا کالم ہے نا, لوگ تو پہلے 2 کالمز کا کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے تیسرے کالم کا جو ایک پیراگراف ہے نا جس میں انہوں نے واضح طور پہ یعنی الفاظ مختلف اکثریت اور عسکریت یوز کیا ہے, واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے درمیان اور فوج کے درمیان معاملات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آخری حدوں کو چھو رہے ہیں کچھ چیزیں. اور یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جب وہ فیلڈ مارشل سے مل کے آئے ہیں تو انہوں نے یا تو نواز شریف سے ملاقات کی ہے یا بات کی ہے, یا انہوں نے زرداری سے ملاقات کی ہے بات کی ہے, یا ان دونوں میں سے کسی کی پارٹی کے بہت سینئر بندے سے بات چیت کی اور اسے بتایا کہ بھائی میں نے تجھے گفتگو سنی ہے. دونوں طرف کا ٹمپریچر انہوں نے دیکھ کے اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو آخری حدوں کو چھو رہے ہیں. اور کیونکہ شہر اقتدار میں بات بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی آمد ہے اور اس میں جو چیزیں ممکنہ طور پہ آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نواز شریف کے حوالے سے چلوایا گیا, یہاں تک چلوایا گیا کہ نواز شریف نے کہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. تو ان ساری چیزوں میں میرا خیال ہے کہ ایک جو ہے یہ سارا جو ماحول بھی کریٹ کیا جا رہا ہے, ماحول بھی بنایا جا رہا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے یہ جو 2-3 مہینے ہیں نا اس میں یہ ہیپننگز اور زیادہ ہوں گی, سپٹمبر, اکتوبر اور نومبر میں, کیونکہ نواز شریف کے کچھ قریبی لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف نوٹیفیکیشن نہیں کرنے دیں گے. لیکن جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میاں شریف صاحب بھی قبر سے اٹھ کے آ جائیں اور شہباز شریف صاحب کہیں کہ آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں کرنا تو بھی شہباز شریف نوٹیفیکیشن کریں گے. شہباز شریف صاحب کا آپ کوئی میاں صاحب کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں ایک بات تو شاکر صاحب طے ہے کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے. اب وہ جو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے اس کی 2 ممکنات ہیں. ایک یہ ہے کہ نون لیگ کا بازو مروڑا جا رہا ہو اور نون لیگ کو بلیک میل کیا جا رہا ہو, اور نون لیگ کو اس کے بعد جو تھوڑی سی وہ چالاکی اگر کر رہے ہیں تو وہ سیٹ ہو جائے اور ان کو پھر چلنے دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر معاملہ سیریس ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس حد تک جاتے ہیں, لیکن پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. یا تو یہ ہے کہ ان کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیا جائے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو NFC وارڈ والی بات ہے, جو صوبوں والی بات ہے, جو 18ویں ترمیم والی بات ہے, یہ صرف فلر ہے. یہ چیزیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دکھا کے, ڈرا کے اور کچھ چیزیں ایڈ کروانی ہیں ان میں. یہ 1-2 خبریں جو ہیں, 3 خبریں بہرحال جو میں اب تک جو کریڈیبل لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اس میں تو یہی ہے کہ کچھ چیزیں آئین میں ایسی لکھی جائیں گی جو پہلے آئین میں نہیں ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ آئین میں ہیں اور تبدیل کی جائیں گی, نہیں, تبدیلی والی بھی ایک چیز ہے. 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو پہلی بار ایڈ ہوں گی آئین میں. ایک ایسا آئینی عہدہ کریٹ کیا جائے گا, آئینی عہدہ کریٹ کیا جائے گا جو پہلے آئین میں ایگزسٹ نہیں کرتا, قانون میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, نہیں عدلیہ سے متعلقہ نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے.
اور وہ عہدہ ایک ایڈ ہوگا, اس عہدے کا ٹینیور, اختیارات, وہ ساری چیزیں, پھر کچھ اور چیزیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی خبر ہے. دیکھیں آپ دیکھ لیں گے, ابھی یہ باتیں آ جائیں گی, ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے شاریز والے واقعے سے پتہ چلتا ہے, تو آپ نے بھی لاہور جانا ہے اور ہم نے بھی یہی رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, تو مہربانی کریں. اور لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آئین میں ایڈ ہوں گی جو پہلے آئین میں نہیں ہیں. 2 ایسی چیزیں آئین میں ایڈ ہوں گی جو کہ پہلے آئین میں نہیں ہیں. ہاں, یعنی وہ ترمیم والا معاملہ نہیں ہے, وہ کوئی ایڈیشن نہیں ہے, وہ کوئی آئین میں کوئی کمی تھی اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا, وہ یہ نئی چیزیں ایڈ کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ چیزیں آئین میں میجورٹی کے ساتھ. ہاں, اور ایک چیز ایسی ہے اس میں ترمیم کی جائے گی, اس میں ایک صرف اختیار ہے صوبوں کا, وہ لینے ہی لینا ہے, ٹھیک ہے. ایک اختیار صوبوں کا ہے, وہ لینے ہی لینا ہے. اور صاحب تو بڑا رجسٹ کر رہے ہیں, اور وہ تو ہر طرح یار دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ تو نہیں چاہتے کسی زرداری صاحب جو ہے نا وہ صرف میں نے پتا ہے نا کہ ان کو موت دکھا کے بخار پہ راضی کیا جائے گا. زرداری صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ زرداری صاحب کا مسئلہ ہے پیسہ, سندھ کی وہ جو ان کی ایک بنی ہوئی ہے ساری وہ ہے, اور تو ان کا کچھ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ 18ویں ترمیم واپس ہو یا ان سے کوئی اختیارات لیے جائیں, ان سے مال پانی واپس لیا جائے. باقی زرداری صاحب سے آپ آئین میں 50 چیزیں ایڈ کروا لیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ زرداری صاحب کو آپ 2 چیزیں کہیں نا ایڈ کرنے کی, 3 چیزیں, وہ کہیں گے سر میرا خیال ہے 2 چیزیں اور بھی ہونی چاہیے, وہ بھی کر دیتے ہیں. زرداری تو اس طرح کا بندہ ہے, وہ نہیں ہے اس کے مسائل. اچھا جہاں تک میاں نواز شریف کی بات ہے, میاں نواز شریف کے پاس ہے فیصلہ سازی, میاں نواز شریف کے پاس نہیں ہے. فیصلہ سازی مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے, اور مریم نواز صاحبہ آسان راستے پہ بہت آگے نکل گئی ہیں, ٹھیک ہے. تو میاں نواز شریف بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے. تو میں خیر اس بات پہ اتفاق اتنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ چالاکیاں کرتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر, اور یہ چالاکیاں جو کرتے پھر رہے ہیں تو ان کی چالاکیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ادھر سے بھی فلر چھوڑے جاتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا, کبھی کہا جاتا ہے صدر پاکستان فیلڈ مارشل آ رہے ہیں, اور یہ 18ویں ترمیم, یہ ساری چیزیں ان کو موت دکھا کے اور بخار پہ راضی کرنے کے لیے. کل آپ کا ویلاگ تھا اور آپ نے کہا کہ جیسے ہی عمران خان کی ضمانتوں کا فیصلہ سنایا گیا 2 گھنٹے کے اندر شہر اقتدار میں بڑی ایک اہم میٹنگ ہوئی, ہنگامی اجلاس ہوا, اس میں کچھ فیصلے کیے گئے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو شاریز کو اٹھا لیا جاتا ہے, چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. یہ اس کے ساتھ کنیکشن ہے یا پھر یہ علیحدہ ہے؟ اور یہ دیکھیں وہ جو میٹنگ ہوئی نا, اس میں اصل میں جو بات زیادہ ہوئی تھی نا, وہ تو یہ تھی کہ بیانیہ ہمارا برباد ہو گیا 9 مئی کے اوپر, اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, کن لوگوں کو ٹی وی پہ بھیجنا ہے, کیا لکھا ٹویٹس کس سے کروانے ہیں, ٹکرز کیا چلوانے ہیں, وہ ساری چیزیں تھیں. اور یہ جو شاریز والا معاملہ ہے, میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے اس سارے سے. جو کل لوگوں کی سیلیبریشنز تھیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اب مجھے بتائیں نا, اگر کل یہ واقعہ نہ ہوتا شاریز والا, تو کل رات کو پوری رات آپ کو ویڈیوز, ہزاروں ویڈیوز ملتی پورے پاکستان سے مٹھائی کی, اور وہ سارے کوئی ریلی لے کے نکل رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, لیکن اب اس کے بعد ساری چیزیں رک گئی ہیں. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے ایک دوسرا ہیپننگ کی گئی. تو جیسے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے عمران خان کی رہائی کا, اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ DGI-SPR کا بیان آ جاتا ہے, اس میں ایک تو سہیل بڑائی صاحب والا معاملہ ہے, وہ ہم نے ڈسکس کر لیا, لیکن اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے 9 مئی کے حوالے سے, کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ عوام کا مقدمہ, اور اس میں کسی صورت جو ہے وہ کوئی, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی ٹائمنگ وہ بڑی اہم ہے؟ میرا خیال ہے ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ 9 مئی والوں کو نہیں معاف کیا جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ تک سے تو بیلیں ہو گئی ہیں, تو سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی فورم نہیں ہے, اور یہ حکومت اور یہ نظام اور ادارے جسٹس جائیہ آفریدی سے لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے اگر لڑائی لڑیں گے تو ان کے ساتھ جو 5-6 جج ہیں وہ, اور منصور علی شاہ صاحب وغیرہ تو پہلے تیار بیٹھے ہیں, منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, اطہر ملا صاحب, ملک شہزاد احمد خان صاحب, عقیل عباسی صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, یہ سارے تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ عدلیہ کو بچانا چاہیے, عدلیہ کی آزادی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, پاکستان کو بچانا چاہیے, ہمیں اپنے لیفٹ سے وفا کرنا چاہیے, تو پہلے سے طے کیے بیٹھے ہیں. اگر جائیہ آفریدی صاحب بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کے ساتھ 5-6 جج ان کے ساتھ ہیں, تو یہ آدھی سے زیادہ سپریم کورٹ ہو جائے گی. آپ یہ میرا کوشچن جو ہے وہ, کیونکہ آپ کورٹ رپورٹر ہیں تو ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں. ایک جج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا بڑا تفصیلی فیصلہ دیتا ہے BC کی صفحات کے, اور اس کے اوپر تہس نہس کر دیتا ہے, اور وہ مجرم قرار دے دیتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر اس کی ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ جب سپریم کورٹ سنتی ہے تو وہ اس کی ججمنٹ کا ایک پیرا بھی نہیں ڈسکس کرتی, یعنی اس کو اس قابل نہیں سمجھتی. یہ اس جج کے لیے
اس بینچ کے لیے کتنا جو ہے وہ انسلٹنگ ہے. اور پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ جب ان میرٹس کو نہیں ڈسکس کر رہی, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر عدالت ہائی کورٹ کو کے ججز کو بچا رہی تھی, یا پھر ہائی کورٹ کے ججز کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا؟ میرا خیال ہے نہ صرف ان دو ججز کو بچایا گیا جیسے سید شہباز رضوی کو اور جیسے طارق صاحب باجوہ کو, عدالتی نظیر کے طور پہ تو استعمال نہیں ہوگا. جی بالکل, اور پھر عالیہ نیلم صاحبہ کو بچایا گیا. اگر یہ میرٹ پہ فیصلہ لکھا جاتا تو لکھا جاتا کہ عالیہ نیلم صاحبہ نے کیسے کیس دبائے رکھا, پھر کیس لگایا, جب کنکلوژن کے قریب پہنچ گیا تو پھر بینچ توڑ دیا, طارق سلیم شیخ صاحب کو بھیج دیا کسی اور شہر میں, ادھر ان کے ساتھ طارق صاحب باجوہ کو بٹھا دیا, اور وہ جو کچھ ہے وہ سارے کو لکھنا پڑتا. اور دوسرا انہوں نے میرا خیال ہے پورے نظام کو بچایا ہے. اگر وہ میرٹس کے اوپر فیصلہ دیتے تو وہ ان کو لکھنا پڑتا کہ حسام افضل اور عصمت کمال دونوں جھوٹے گواہ ہیں, اور جب ان کو جھوٹا لکھ دیتے تو نیچے 9 مئی کے تمام جو ٹرائلز ہیں وہ کلعدم ہو جاتے, اور ساتھ ہی ہائی کورٹ سے اسی بنیاد پہ سارے بری ہو جاتے کہ جن دو گواہوں کی گواہی پر 9 مئی کی پوری عمارت کھڑی ہے, سپریم کورٹ نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا. صدیق بھائی, رات سے ایک اور خبر جو ہے وہ زیر گردش ہے, وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ دوسری سائڈ سے جو ایک بیانیہ بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ 9 مئی پہ صدقے دل سے معافی مانگے, اور یہ جو بھی اب کل رات سے ایک چیز جو چل رہی ہے وہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے 2036 کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان 2036 تک بھول جائے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب عمران خان کا جو اگلا ٹرائل ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوگا. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی آبزرویشن کیا کہتی ہے, اور کیا اب نظام جو ہے وہ بالکل تھک چکا ہے عمران خان کے ساتھ مقابلہ کر کر کے؟ عمران خان جو ہیں وہ کسی صورت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, کسی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس بارے میں آپ کی کیا آبزرویشن؟ دیکھیں, ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنے ہیں کر لیں بھئی, پہلے جن کے ٹرائل کیے ان کا آپ نے دیکھ لیا جس طرح سے ان کے ٹرائل ہوئے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل عمران خان کا نہیں کریں گے. بڑا رسکی ہے عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لے کے جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں بہت واسٹ ہو سکتی ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کا ہوگا. باقی جہاں تک عمران خان صاحب کے اوپر سختیاں رہیں گی, اور میرا خیال سختیاں بڑھیں گی. پہلے بھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بھی بہت زیادہ سختی ہو گئی ہیں, بہت ٹارچر ان کو کیا جا رہا ہے, مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. سختیاں اس لیے بڑھیں گی کہ 29 نومبر اہم ہے. تو میرا خیال ہے کہ 29 نومبر تک عمران خان کی مشکلات بڑھیں گی, شدید بڑھیں گی, بہت زیادہ بڑھیں گی, اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی کم کر دی جائیں جب یہ فیز گزر جائے پھر تو. اور جو آپ نے 2036 کی بات کی ہے, میری اطلاع جو ہے وہ دو ہیں, 2030 کا ایک پروگرام ہے اور ایک 2033 کا ہے. کیونکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے, مزمل سہروردی صاحب نے بتایا ہے کہ جو برسلز میں خطاب ہے اس میں بتایا گیا کہ 2033 میں پاکستان جو ہے وہ قرضہ فری ہو جائے گا, یعنی 2033 تک جو ہے پاکستان جو ہے موجودہ سیٹ اپ چلایا جائے گا, جس سے افریدی صاحب کو بھی ایکسٹینشن ملے گی. لاسٹلی آپ ان تمام صورتحال میں کیا حل کیا دیکھ رہے ہیں, کس طرح معاملات بہتر ہو سکتے ہیں, مقامت, مزاحمت, مصلحت, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, تحریک انصاف یا تو پوری طرح سے مزاحمت کر لے یا پوری طرح سے مفاہمت کر لے. یہ راستہ نا درمیانی راستہ نہیں ہوتا. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی باہر قیادت ایک پیج پر نہیں ہے. عمران خان مزاحمت چاہتے ہیں, وہ مفاہمت چاہتے ہیں. عمران خان پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, وہ بات چیت کی بات کرتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں کہ کشتیاں چلا کے آ جاؤ, وہ 2 کشتیوں کے مسافر ہیں. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. باقی یہ نظام تو گرنا ہے, ہر صورت میں گرنا ہے. پی ٹی آئی اس کو نہ بھی گرائے تو اس نے گرنا ہے. بس پی ٹی آئی کے گرانے سے جلدی گر جائے گا, اور پی ٹی آئی نہیں گرائے گی تو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا. یہ نظام گرے گا, اس کی وجہ یہ ہے, بڑی سمپل وجہ ہے. پاکستان کا کوئی شعبہ, کوئی محکمہ, کوئی ادارہ آگے نہیں جا رہا, کوئی طبقہ ایسا خوشحال نہیں ہے, اور کسی عہدے پہ بیٹھی ہوئی شخصیت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے, اور غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, انسرٹینٹی, برین ڈرین, یہ ساری بلند ترین سطح پر ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی. شکریہ صدیق بھائی. ہمارے ساتھ صدیق جان صاحب موجود تھے جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.